متعلق سورہ قلم کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک بندے ولید بن مغیرہ کی 10 برائیاں اللہ نے گنائی ہیں، 10 برائیاں۔ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر بولتا تھا، وہ کہتا کہ کبھی ان کو مرگی آتی ہے، بیمار ہیں، یہ سب جملے بکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں تلاوت کرتے تو یہ کہتا یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی آیتیں کہیں سے چرا کے تم لائے ہو، تو اس طرح کے جملے کہتا تھا۔ تو قرآن نے اس کے متعلق کیا بتایا؟ وہی جو ابھی میں نے جسٹ تھوڑی دیر پہلے کہا، فحش کلامی جو ہے وہ نسب کے اوپر شک پیدا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ شخص ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے، جو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، اس کے نسب میں خرابی ہے۔ اس لیے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں کو چھپانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے اپنے بھائی کے عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم ستر پوشی کرو، علل اعلان برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اللہ تمہارے بھی بہت ساری چیزیں چھپا دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ نہ کھلے تو دوسروں کا بھی کھلنے نہ دو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ مجھے چند دنوں قبل ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، میتوں کو نہلاتے ہیں، اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا۔ ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو۔ ہاں یہ حکم ہے، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شعار ہو، اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے، وہ آدمی نہلائے میتوں کو۔ کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے۔ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے، میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے۔ اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی، یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا۔ لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں، جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو، مؤذن ہو، جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا، میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، بدترین گنہگار ہے، اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے، یعنی چھپا دے۔ اب دیکھیں آیت پڑھیں، یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، بری باتیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا، اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ سب توجہ رکھیں میرے عزیزو، بچوں، جوان، فحاشی کی باتیں عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تم سوچتے ہوں گے ٹھٹا مار کر کے ہنس دیے، فلاں عورت کے اندرونی معاملات پر ہم گفتگو کریں، فلاں لڑکی کی فگر کے بارے میں بات کریں، معاذ اللہ۔
ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلاظت ہے، اس کو علل اعلان آدمی کر رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو نہ سونگھنے میں آئے جو اس وقت میت کے ہیں، لیکن یہ باطنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے جہنم کانپنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکالی جائے گی۔ جو اپنی زندگی میں فحش کلامی کرتا تھا، میرے عزیزو، گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کا اظہار کرنا اپنی زبان سے، یہ غلیظ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جب بیان کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم سینہ زوری کر رہے ہو، اترا کر کے بتا رہے ہو، دیکھ میں نے چھپ کر کے کیا بھی اور سب کو بتا بھی رہا ہوں، کون میرا کیا کر لے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں، بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے، شرمندگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے، رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں، رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں، یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے، کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا، کون سا برا کام کیا، اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے۔ اس چیز سے، اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے۔ گناہ کرنا اور ہے، اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز، فحش کلامی، یعنی مذاق میں بھی ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں غلاظتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں۔ مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے انڈر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علل اعلان تذکرہ کیا، نہیں۔ وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے تو یہی گناہ بن جائے گا۔ اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے، اور وہ گناہ کر رہا ہے، بری بات کو علل اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ یہی چیز عورتیں اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ چاہے تم اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی رہو، حلال طریقے سے اسلام نے جو اجازتیں دی ہیں تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رات گزارو، لیکن رات کے معاملات کو اگر عورتیں 4 عورتوں میں بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں تو بھی وہ اس آیت کے انڈر میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کے متعلق یہاں وعید بیان کی کہ یہ فحش کلامی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، چاہے مردوں سے یہ خرابی ہو یا عورتوں سے یہ خرابی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شرم و حیا کے پیکر بنو، ان چیزوں کا تذکرہ زبان پر لانے سے تھوڑا بچتے رہو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آدمی کے نسب کا بھی پتہ بعض بزرگوں نے فرمایا اس کی زبان سے چلتا ہے۔ اگر زیادہ فحش کلامی کرتا ہے، غلیظ جملے بکتا ہے، تو اس کے نسب کے متعلق بھی بعض علماء نے انگلی اٹھائی ہے، کیونکہ شریف نسل والا آدمی اپنی زبان پر غلیظ باتیں لانے سے کتراتا ہے۔ جیسے ابھی عشاء کی نماز میں ہم نے ایک سورہ قلم کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک بندے ولید بن مغیرہ کی 10 برائیاں اللہ نے گنائی ہیں، 10 برائیاں۔ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر بولتا تھا، وہ کہتا کہ کبھی ان کو مرگی آتی ہے، بیمار ہیں، یہ سب جملے بکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں تلاوت کرتے تو یہ کہتا یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی آیتیں کہیں سے چرا کے تم لائے ہو، تو اس طرح کے جملے کہتا تھا۔ تو قرآن نے اس کے متعلق کیا بتایا؟ وہی جو ابھی میں نے جسٹ تھوڑی دیر پہلے کہا، فحش کلامی جو ہے وہ نسب کے اوپر شک پیدا کرتی ہے۔
قرآن نے کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ شخص ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے، جو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، اس کے نسب میں خرابی ہے۔ ولید بن مغیرہ مشہور شخص ہے، اور جب قرآن نے یہ بیان کیا تو دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، کہا قرآن نے میری برائیاں گنائی اور یہ بھی کہا ہے کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کا نام تو مغیرہ ہے۔ اپنی ماں کو گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ولید، تو اگر مغیرہ کا ہی بیٹا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ بات در حقیقت یہ ہے، بکریاں چرانے والے ایک آدمی سے مجھے عشق ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی، میں نے اس چرواہے سے زنا کر لیا، اسی نطفے سے تو پیدا ہوا۔ ماں نے اس شک کو بھی دور کر دیا، قرآن نے جو بتایا وہ حق ہو کر نکلا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گستاخ رسول کا نطفہ پلید ہے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے اس کے نسب میں خرابی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے ابھی بتائی، فحش کلامی کرنے والا، غلیظ باتیں کرنے والا، وہ بھی اپنے نسب پر شک پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دل، اس لیے گالی گلوچ زیادہ نہ کریں۔ لوگ تمہارے خاندانوں کو پہچانیں گے تمہاری زبان سے، تمہارے کلمات سے، تمہارے جملوں سے۔ تمہارے خاندانوں کو اگر محفوظ لوگوں تک پہنچانا ہے، اچھے خاندان کا ہونے کا پتہ دینا ہے، زبان کو سنبھال کر کے رکھو۔ اگر تمہاری زبان بہکتی ہے، بات بات پر گالی سے بات کرتے ہو، تو پھر اہل علم تو سمجھ جائیں گے، عام لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم سمجھ جائیں گے، یا جو اہل علم ہے وہ سمجھیں گے کہ اس کی زبان پر جو غلاظتیں ہیں اس میں کسی اور کی خطا بھی ہو سکتی ہے، اس کے نسب کی خرابی ہو سکتی ہے، خاندان کا پتہ دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی علل اعلان کرو یا چھپ کر، یعنی کوئی بھی بھلائی، اب دیکھیں اس سے پہلے برائی کا تذکرہ ہوا، برائی اگر ہوئی تو علل اعلان ہرگز نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن بھلائی اگر تم علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو، دونوں بھی اللہ قبول کرے گا، اللہ دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے، اور کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو چھپا کر کرنا ہے۔ نیکیاں جو ہے نا سب چھپانے کا حکم نہیں ہے، بعض نیکیاں وہ ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے۔ نماز چھپ کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے ہمیں، سارے لوگوں کی نظروں میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرو، علل اعلان کرو یہ نیکی۔ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم یہ ہے، چھپا کر کے نہیں، دکھا کر کے دینا افضل ہے زکوٰۃ۔ باقی جو خیرات ہے، نفل خیرات، ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں آپ، نیکیاں بعض علل اعلان کرنا ہے اور بعض چھپا کر کے۔ نماز اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے روم میں پڑھ لیتا ہوں، میں بند کر کے اکیلا پڑھ لیتا ہوں، منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی چھپ کر کے نہیں، دکھا کر کرنی ہے، علل اعلان کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں میرے عزیزوں۔ مسجدوں میں اذان دے کر تمہیں بلایا جا رہا ہے، اقامت بول کر کھڑا کیا جا رہا ہے، صفوں میں ترتیب دے کر کے تمہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے ہر مسجد میں، کیوں؟ نماز تو تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے، تم گھر میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر تم سامنے نہیں آئے تو سارے مسلمان تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے، بے نمازی آدمی، کبھی اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا، اگرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سارے مسلمان تمہیں کیا سمجھیں گے؟ بے نمازی سمجھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے، حدیث رسول میں حضور نے فرمایا تمام مومنین جس کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ ایک جنازہ آیا، صحابہ کھڑے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، جنازہ سامنے سے گزر گیا، صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے، کیا اچھا آدمی تھا، بہت ہی بھلائی کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، صحابہ اکرام جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کی برائی کی کہ آدمی اچھا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے برا کام کیا، ظلم کیا ہے، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دو جنازے آئے، دونوں پر آپ نے کہا وجبت، یعنی واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا والا جنازہ جس کی تم نے برائی کی اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ اس لیے کہ مومنین سب جس کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا۔
اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، چند لوگوں کی بات نہیں. چند لوگ کسی کو بھی چور چور کہنے لگتے ہیں. ہاں، جو سچا مومن ہے وہ حق بات کرے گا، اس میں سارے گھن کو نہ ملائیں گیہوں کے ساتھ. خیر، میں دو باتیں یہاں عرض کر رہا تھا کہ بھلائی جو ہے کچھ علل اعلان اور کچھ چھپ کر. نماز با جماعت علل اعلان پڑھنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ علل اعلان کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ سب کو دکھا کر کے دیں. دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، کھل کر کے دینے سے، جو نہیں دیتا اس کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی دے. حج کے لیے جا رہے ہو تو علل اعلان جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے حج کر رہا ہوں. یہ نہیں، نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سب لوگوں کی نظروں کے سامنے سے جاؤ تاکہ تمہیں مرنے کے وقت کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال تھا پھر بھی حج کیے بغیر چلا گیا. تم سب کے سامنے حاجی رہو، مومنین تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے، اور کچھ وہ ہیں جو چھپا کر کے کرو. مثال کے طور پر آپ کچھ نفل روزے رکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بولتے پھریں کہ میں ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہوں، مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوں. وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان راز ہے. یہ روزے چھپ کر کے کرو. کچھ خیرات ایسی ہیں جسے چھپا کر کے دینا افضل ہے. زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ دکھا کر کے دینا افضل ہے. صدقہ اور خیرات جو غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے اوقات میں آپ کرتے ہیں، اسے دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے دینا افضل ہے. وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی، دونوں نیکیاں ہیں، لیکن بعض میں چھپانا ہے، بعض میں ظاہر کرنا ہے. اس طرح بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نفل ہیں، اور نفل کو دکھا کر کرنے کا حکم نہیں ہے، چھپا کر کے کریں. عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ برائی کو علل اعلان کرتے ہو تو اللہ ناپسند کرتا ہے. برائی کو اگر علل اعلان کرتے ہو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن بھلائی علل اعلان کرو یا چھپا کر کرو، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو پسند. اب یہاں پر ایک اور بات، مسئلہ میں بتا دوں. نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے. نماز ترک کرنا صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے. گناہ ہے کبیرہ، بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آیا ہے. جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے. اس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہ چھوٹ گئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی چھوٹ گئی نماز، گناہ تو کیا، لیکن فقہائے کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، مسجد میں آ کر کے اگر تم قضا نماز پڑھتے ہو تو منع ہے، منع کیا گیا ہے. ہاں اگر اس انداز میں پڑھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں. اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے. اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ. تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی. تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے. تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو.